النبي صلى الله عليه وسلم من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا. وقالت أم المؤمنين السيدة عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها: تذاكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ميلادهما عندي. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد شابا زكيا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كأهلا مرضيا. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فإن أبي بوالدتي وإرضي لإرض محمد منكم بقاء. وجاهك يا رسول الله جاه رفيع ما لرفته انتهاء. وإن تهجم رسول الله شیمتہ الوفاء. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں. سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں. سلام اس پر وطن کے لوگ جس سے جنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس کو تنگ کرتے تھے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. سلام اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں. سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی. سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی. سلام اس پر کہ جس نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا. سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹ آیا. سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا. سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا. سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی. سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی. سلام اس پر کہ جس نے کافروں کے زور کو توڑا. سلام اس پر کہ جس نے پنجے بیداد کو موڑا. سلام اس پر سر شاہنشہی جس نے جھکایا تھا. سلام اس پر کہ جس نے کفر کو نیچا دکھایا تھا. سلام اس پر جس کے نام لیوا جس کے دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا جس کے شہدا ہی الٹ دیتے ہیں تخت کیسریت فوج دارہ ہی. سلام اس پر کہ جس کے نام کی عظمت پہ کٹ مرنا. مسلمان کا یہی مقصد یہی ایمان یہی شیوا. سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے. سلام اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے. سلام اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے. سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی. سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی. سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر پھول کھلتے ہیں. سلام اس پر کہ جس کے نام سے 2 دوست ملتے ہیں. سلام اس پر تبسم جس کا گل کے مسکرانے میں. سلام اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں. سلام اس پر جو طاہر کی امیدوں کا ملجا ہے. سلام اس پر کہ جس کا دونوں عالم میں سہارا ہے. نہایت واجب الاحترام
بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، معززین علاقہ، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات، سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، بانی محفل عزت مآب برادر محترم چودھری محمد اسلام ثانی صاحب، برادر محترم ڈاکٹر چودھری اکرام صاحب، برخوردار من چودھری کاشف اسلام صاحب، الحمدللہ ہم سب یہاں پہ سالانہ محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی قرآن پاک کی، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر زندگی میں کبھی خوش ہونا پڑے، زندگی میں خوش ہونا چاہو تو یہی تو دو چیزیں ہیں جن پہ خوش ہونا چاہیے۔ اور مفسرین نے اس پہ بڑا لکھا ہے، اس پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، میں مختصراً ایک جملے میں بات ختم کرتا ہوں کہ فضل سے مراد بھی نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے، اور رحمت سے مراد بھی نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، امر ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے کہ اگر کبھی خوش ہو تو میرے حبیب کی آمد پہ خوش ہو، میرے حبیب کا نام سن کے خوش ہو، میرے حبیب کی شانیں سن کے خوش ہو۔ ذالک ہوا خیر مما یجمعون۔ اور یہ جو خوش ہونا ہے، یہ جو محافل منعقد کی جاتی ہیں، الحمدللہ پوری دنیا میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوس نکالے جاتے ہیں، بہت عظیم الشان۔ عالم عرب کے اندر، یورپ کے اندر، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں کہ جہاں پہ غلامان رسول ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور وہاں پہ یہ محافل کا سلسلہ نہ ہو، وہاں پہ میلاد النبی کی خوشیاں نہ منائی جاتی ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی غلامان مصطفیٰ ہیں، وہاں پہ یہ خوشیوں کے مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں۔ سوشل میڈیا اس چیز کا گواہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایسا کیوں نہ ہو کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے اے حبیب آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ تو اب یہ دن بہ دن ذکر رسول بڑھ رہا ہے، ذکر رسول نے بڑھنا ہے، قیامت تک یہ کائنات کے کونے کونے تک گونجے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ بلند کرے اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ اور یہ محفل اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، یہ جلوس نکالے جاتے ہیں، لنگر پکایا جاتا ہے، خوشیوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذالک خیر مما یجمعون، کہ یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اب جمع کیا کرتے ہیں؟ سونا بھی کرتے ہیں، چاندی بھی کرتے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، کوٹھیاں بناتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، فیکٹریاں لگاتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، دنیا بھی مال و دھن، یہ بھی جمع پونجی ہے انسان کی۔ اور ایک یہ جمع پونجی ہے کہ 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ بھی ہم آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکہ، یہ بالکل یہ مطلق فرمایا، یہاں پہ کوئی موصوف ذکر نہیں کیا، اور اس میں اشارہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جمع کر رہے ہو، خواہ وہ دنیاوی چیزیں ہوں، خواہ وہ اسلام کی دینی چیزیں ہوں، جو کچھ تم جمع کرتے ہو، یہ حج عمرے سے بڑھ کے بھی میرے حبیب کا ذکر ہے، میرے حبیب کی آمد پہ خوشی منانا ہے۔ یہ روپے پیسے دولت سے بھی بہتر ہے، یہ دنیاوی دولت سے بھی بہتر ہے، اور یہ آخرت کی دولت سے بھی بہتر ہے۔ اگر وہ جمع کرنا ہے تو یہ کرو کہ میرے حبیب کا نام بلند کرو، میرے حبیب کا ذکر کرو۔ تو احادیث مبارکہ میں نے پڑھی، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی میلاد پاک خود بیان فرمائی، ولادت کے واقعات خود بیان فرمائے۔ پچھلے محفل میں جب میں حاضر ہوا تھا تو میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی میلاد پاک پہ کچھ معروضات پیش کی تھیں، تو آج حکم ہے کہ اس سے بات آگے کی جائے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی ولادت پاک کے بعد کے جو واقعات ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کے واقعات، آپ کی رضاعت کے واقعات، انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ چیزیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں۔ سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا جب ولادت قریب آئی تو فرماتی ہیں کہ میرے سامنے ایک پرندہ ظاہر ہوا، اس نے میرے بطن اقدس پر اپنا پر، نورانی پر لگایا۔ فرماتی کہ اس سے میرا خوف بھی جاتا رہا، جو
مجھے تکلیف محسوس ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، سمجھ آ رہا تھا، سنائی دے رہا تھا، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا خیر البریہ، اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا خیر خلق اللہ، اظہر یا محمد بن عبداللہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے یہ لکھا ہے کہ فظہرا کالبدر المنیر، فرماتے ہیں وہ یہ ابھی کہہ ہی رہے تھے اور میرے بطن اقدس پہ اپنا پر لگا رہے تھے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت پاک ہو گئی، اس شان سے ولادت ہوئی، سرکار ایسے دنیا میں تشریف لائے جیسے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا نور سے منور ہو گئی۔ اور سیدہ صفیہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، سیدہ شفا موجود ہیں، کچھ دیگر خواتین بھی موجود ہیں، جنتی حوروں کا پورا لشکر موجود ہے، سیدہ آسیہ موجود ہیں، سیدہ حوا موجود ہیں، سیدہ مریم موجود ہیں، سیدہ سارہ موجود ہیں، سیدہ حاجرہ موجود ہیں۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہی دنیا میں تشریف لائے فوری طور پر آپ دو زانوں ہو گئے، جیسے نماز میں انسان بیٹھتا ہے، اور نماز میں جیسے انسان بیٹھتا ہے ویسے بیٹھ گئے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے معصوم سر اقدس کو زمین پر سجدے میں رکھ دیا، سجدے میں رکھ دیا، اور میرے آقا نے سجدوں سے زمین کو بھی نوازا تھا، زمین نے بارہا چومے میرے سرکار کے گیسو، اور پھر سر اقدس کو اٹھایا۔ سید آمن پاک فرماتے ہیں فضلت تو محمد فنظر تو الیہ، کہ میرے نور نظر کی جب ولادت پاک ہوئی تو میں نے سرکار کو دیکھا، فنظر تو الیہ، میں نے دیکھا، فاذا ہوا ساجدا، کہ انہوں نے فوری طور پہ زمین پر سجدہ کیا ہے، اور فقط رفع اسرائیل السماء، شہادت کی دونوں انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی تھی، اور بزبان فصیح آپ نے یہ بآواز بلند کہا کہ جلال ربی الرفیع، میرے رب کی بڑی شان ہے، میرے رب کی بڑی شان ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، یہ آپ نے بزبان فصیح کہا۔ تو سیدہ صفیہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے گود میں لیا تو سرکار کے لب مبارک کھل رہے تھے، لب مبارک کھل رہے تھے، تو میں نے کان رکھا تو کہتی ہیں کہ مجھے آواز آئی کہ نبی کریم علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے، اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے۔ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے نبی کریم علیہ السلام کو نہلانے کا ارادہ کیا، حاطب غیبی نے مجھے یہ صدا دی کہ حلیمہ صفیہ انہیں نہلاؤ نہ، ہم نے اپنے حبیب کو پاک اور صاف پیدا کیا، پاک اور صاف پیدا کیا۔ فرمایا میں نے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا تو مہر نبوت چمک رہی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے میں نے مہر نبوت کو چوما، نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے کستوری کی بہترین خوشبو آ رہی تھی، بہترین کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، اور فرماتی ہیں میں جدھر دیکھتی ہوں مجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آتا ہے، پوری کائنات منور ہو گئی۔ حضرات محترم، 3 دن آپ کی جو لونڈی ہے جو ملی وراثت میں سیدنا عبداللہ سے، برکت جس کو ام ایمن کہا جاتا ہے، انہوں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ باہر سے جو قبائل تھے اس کی خواتین آتی تھیں، اور جو مکہ میں شہر مکہ چونکہ شہر تھا تو وہاں پہ جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو وہ اجرت پر دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھی، وہ ان کو دودھ پلاتی ہیں، اور پھر جو عمرا اور اوسار جن کے بچے ہوتے تھے وہ ان کو اجرت دیتے تھے۔ تو اس سال بھی بہت سی عورتیں آئیں، اور مکہ شہر میں جتنے بھی بچے تھے وہ سارے انہوں نے لے لیے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد ہیں، وہ بھی ان عورتوں کے ساتھ ہیں، سواری سب سے کمزور، حالت بہت غربت کی، بڑی مایوس ہیں، بڑی پریشان ہیں، پورے علاقے میں قحط سالی ہے، وہاں پہ آ گئیں تو اب وہ بھی اس تلاش میں نکلی کہ مجھے بھی کوئی بچہ مل جائے۔ علامہ زرقانی نے یہ لکھا ہے، میں بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، اور میرے آقا کی ایسی شان ہے، یقین کریں کہ جس شان سے آپ کی ولادت ہوئی ہے آج تک ایسی ولادت کسی کی نہیں ہوئی،
اور نہ قیامت تک ہوگی۔ جس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس شہر جیسا کائنات میں شہر نہیں ہے۔ جس گھڑی میں آپ پیدا ہوئے اس گھڑی جتنی مقدس اور محترم گھڑی کائنات کے پورے وقت میں نہیں ہے۔ جس قبیلے میں پیدا ہوئے اس قبیلے جیسا کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ جس شہر میں پیدا ہوئے ویسا شہر نہیں ہے۔ جس گھرانے میں پیدا ہوئے ویسا گھرانہ نہیں ہے۔ جس گود میں آئے ویسے مقدس گود کائنات میں نہیں ہے۔ جس زمانے میں آئے زمانہ سب زمانوں سے افضل۔ جس صدی میں تشریف لائے وہ صدی سب صدیوں سے افضل۔ جس معاشرے میں تشریف لائے سبحان اللہ عربوں کا معاشرہ بشمار اوصاف کے حامل، ویسی قوم دنیا میں کوئی نہیں عربوں جیسی، ویسا وقت کوئی نہیں۔ جس لمحے تشریف لائے وہ لمحہ کائنات کے جمی لمحات میں سب سے معتبر ہے، سب سے محترم ہے۔ اور حضرت عبد المطلب کو حاتم غیبی نے یہ صدا دی تھی کہ عبد المطلب میرے حبیب کریم علیہ السلام کو کسی عام عورت کو دودھ پلانے کے لیے حوالے نہ کرنا۔ اس کو لینے کے لیے ایک خاص خاتون آئے گی جس کا نام حلیمہ ہوگا، بنو سعد کے قبیلے سے ہوگی۔ وہ جب آئے تو اس کے حوالے میرے حبیب کو کر دینا۔ سیدنا عبد المطلب حرم پاک سے نکلے، چند خواتین آ رہی ہیں، سیدہ حلیمہ پاک بھی ساتھ ہیں، سب سے آگے ہیں۔ سیدنا عبد المطلب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حلیمہ بنت ابی ذئب ہے۔ آپ نے پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بنو سعد سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بخ بخ مرحبا، بہت واہ واہ واہ، سعدوں و حلم خصلتان، کہ یہ جو سعد اور حلم ہے، یہ خوش قسمتی اور حلم اور بردباری، یہ تو ایسی خصوصیات ہیں، یہ ایسی پیاری خصوصیات ہیں، عظیم خصوصیات ہیں انسان کے کردار کی، کہ ان کے اندر تو تعظیم الدہر، پورے زمانے بھر کی عزتیں ان کے اندر ہیں، وعز العبد اور عبدی عزتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایسی تمہاری خصوصیات ہیں۔ فرمایا کہ میرے گھر چلو اور میرا ایک بچہ ہے، ان لی ولد، میرا ایک بچہ ہے، میرے ساتھ چلو اور اس کو دیکھو، تم میں سے جس کا نصیب ہوگا وہ اس کو لے لے گا۔ ساری دائیاں آپ کے ساتھ آ گئیں، گھر میں داخل ہو گئیں۔ سیدہ حلیمہ پاک بھی فرماتی ہیں کہ میں بھی کھڑی ہو گئی، میں سب سے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تو وہ 6 یا 7 خواتین تھیں، انہوں نے دیکھا سامنے نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو چونکہ دودھ پلانے کے لیے لینا تھا، وہ آگے بڑھی اور فرماتی ہے کہ ایک ایک عورت اپنے آپ کو پیش کرتی تھی نبی کریم علیہ السلام کے سامنے۔ سرکار نے چشمانے مبارک کھولیں، آپ جاگ گئے، بیدار ہو گئے۔ تو جس کو دیکھتے تھے نبی کریم علیہ السلام چہرہ اقدس دوسری طرف کر لیتے، اس طرف سے اعراض فرماتے تھے، اپنے رخ انور کو پھیر لیتے تھے، گویا پسند نہیں فرماتے تھے، وہ عورت پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ سب خواتین نے اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے رخ انور کو پھیر لیا، فرمایا کہ فتقدمت الیہ، پھر میری باری آئی تو پھر میں آگے بڑھی۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام ایک سبز رنگ کے بستر پر، سبز رنگ کا ریشمی بستر گدا بچھا ہوا ہے، اس پہ سرکار تشریف فرما ہے، سفید لباس آپ نے پہنا ہوا ہے۔ فرماتی میں جب سامنے گئی تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چشم کرم کھولی، اپنی مبارک آنکھیں کھولی، اور ہینا رآنی، جب مجھے دیکھا تو فتبسم، نبی کریم علیہ السلام مسکرائے کہ میری ماں آ گئی ہے۔ یہ کونین کے والی کا ادراک اور شعور ہے جس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ آپ فرماتی تبسم، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، آپ مسکرائے۔ فرماتی جب میں نے یہ ادائیں دیکھی تو میں دل و جان سے قربان ہو گئی، میں نے دوڑ کے آگئے دو عالم علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور پھر اٹھا کے میں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتی ہوں اور میں کہتا ہوں شاہ خوباں سبحان اللہ، جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکا ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو اپنے سینے سے لگا لیا
اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جسے کونین کی دولت مجھے مل گئی. سبحان اللہ. مجھے دنیا کے خزانے ملنے سے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے اس وقت ہوئی ہے. حضرات محترم، یہ ایک فکری نقطہ ہے. میں اس عظیم کوالیفائڈ شاندار مجمع کے سامنے علماء کرام، سادات کرام تشریف فرما پیش کرنا چاہوں گا. عام طور پہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب ساری عورتیں امیر امیر گھروں میں چلی گئیں اور انہوں نے بچے اٹھا لیے، اور یہ چونکہ یتیم تھے کوئی لینے نہیں آئی تو حلیمہ کو کہا کہ تم ہی جا کے اٹھا لو. شوہر نے کہا چلو جا کر. ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. بنو ہاشم کی عزت اور عظمت کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں. میرے آقا تو کونین کے والی ہیں اور حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار ہیں. دیکھیں جب یہ ہوا کہ جناب سب سے چھوٹا بیٹا ذبح کرنا ہے، یہ منت مانی تھی آپ نے کہ 10 بیٹے دے اللہ، میں ایک بیٹا ذبح کروں گا. تو جب سیدنا عبداللہ ہوئے تو پیشانے میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، وہ کیسے ذبح ہو سکتے تھے؟ تو کاہنہ نے یہ کہا کہ 10 اونٹ ڈالتے جاؤ، ایک طرف نام ایک طرف پورا. جب وہ نکل آئے گا اونٹ تو اونٹ جتنے اونٹوں پہ نکلے ذبح کر دینا. 100 اونٹ ذبح کیے سیدنا عبد المطلب نے، 100 اونٹ ذبح. آج بھی آپ دیکھیں کوئی بڑے سے بڑا زمیندار میں لاڑ ہو 100 اونٹ ذبح کر کے علاقے میں کھلائے بندے کو لگ پتا جاتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کو چھوڑ، یہ انتخاب تو قدرت نے کیا تھا. یہ انتخاب تو ہو چکا تھا کہ دودھ کس نے پلانا ہے. سرکار نے کس کی گود کو رونق بخشنی ہے، سرکار نے کس قبیلے میں جا کے جلوہ افروز ہونا ہے، کس کی گود میں جانا ہے، کس کا دودھ سرکار نے پینا ہے، کس کو عزتیں بخشنی ہے اور کس کو نورانیت سے سرفراز. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ غریب خاندان سے، ایسی بات نہیں. اچھا وہ لے کے آ گئی ہیں. اس کے بعد خانہ کعبہ میں انہوں نے سوچا کہ میں چلو چلتے چلتے طواف کر لوں. خانہ کعبہ کا طواف میں کرتی چلوں. تو جس وقت وہ خانہ کعبہ میں گئیں، یہ تفسیر مظہری سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں. تفسیر یہ سورہ نور کا جو رکوع شروع ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اسی آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے مسلمان ان کی عظمتوں کے قائل ہیں. یہ تفسیر عربی میں لکھی گئی ہے، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. انہوں نے اس واقعے کو لکھا. یہ خلیفہ ہیں مرزا مظہر جانے جانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. مرزا مظہر جانے جانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 1000 سالہ مجدد ہے. کوئی عام شخصیت نہیں ہے. ایک مجدد علاقے کا ہوتا ہے، ایک مجدد صدی کا ہوتا ہے. یہ 1000 سالہ مجدد ہے. کہتے ہیں پہلے 1000 سال کے مجدد عمر فاروق، عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں عمر بن عبدالعزیز کو بھی لکھا ہے، اور دوسرے 1000 سال کے یہ مجدد ہیں. ان کے خلیفہ ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جب حلیمہ نبی کریم علیہ السلام کو لے کے گئیں خانہ کعبہ میں تو شجر رستے میں آ کے اٹھ گئے تعظیم کی خاطر، حجر قدموں میں آ کر بچھ گئے تسلیم کی خاطر. یہ کیفیت تھی. پتھر آ کے قدموں میں سلام کرتے تھے. اور فرماتی ہیں جس وقت میں نبی کریم علیہ السلام کی کو لے کے حجر اسود کے سامنے گئی تو حجر اسود اپنی جگہ سے باہر نکلا، اپنے مقام سے باہر نکلا. یہ جو کونا یہاں سے باہر نکلا اور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس کے ساتھ چپک گیا اور چومنا شروع کر دیا. تفسیر مظہری میں حوالہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر نہ ملے تو فقیر اس حوالے کا ذمہ دار. بہت بڑا حوالہ ہے، بہت بار ہے. وہاں سے لے کے اپنے شوہر کے پاس آئیں. جب شوہر کے پاس آئیں کیفیت ہی بدل گئی. وہ اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں تھا، اب وہ جتنے برتن تھے سارے بھر گئے، دودھ ختم ہونے میں نہیں آتا. تو اس نے کہا واللہ یا حلیمہ تو قد اخذنا نسمۃ مبارکہ، کہ ہمیں تو بہت مقدس ہستی مل گئی. حلیمہ تو بہت مقدر والی برکت والی چیز لے کے آئی ہے. اور پھر یہ قافلہ سارا حضرات محترم روانہ ہوا. بنو سعد کے قبیلے سے جو عورتیں آئی تھی سارے اکٹھی سفر کرتی تھیں. یہ سارا قافلہ روانہ ہوا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی وہ اونٹنی جو آتے ہوئے چل بھی نہیں سکتی تھی، جب نبی کریم علیہ السلام کو اس پہ سوار کیا گیا تو وہ خواتین کافی پہلے وہاں سے روانہ ہو چکی تھی اور یہ کافی دیر بعد میں روانہ ہوئی. مقام سرر میں جا کے تمام اونٹنیوں کو اونٹنی عبور کر گئی، تراس کر گئی، سب سے آگے نکل گئی. وہ ساری کہتی ہیں کہ زہیر کی بیٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے کوئی سواری نہیں لے لی ہے، مکہ سے نیا اونٹ تم نے خرید لیا ہے. اس نے کہا کہ سواری نہیں بدلی، میں نے سوار بدل لیا، میں نے سوار بدل لیا. اس کے بعد بنو سعد میں آئیں. بنو سعد میں سیدہ حلیمہ پاک فرماتی ہے کہ جب میں اپنے گھر میں آئی تو
तो जो बकरियां खड़ी थी लागर और नहीफ हो चुकी थी, दूध उनके थनों से सूख चुका था। फरमाती हैं कि शाम हो गई थी, मेरे शौहर ने कहा कि बर्तन लाओ, कुछ दूध अगर चंद घूंट निकलता है तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। फरमाती हैं कि आपने मेरे शौहर ने हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा ने दूध निकालना शुरू किया। फरमाती है कि पहला बर्तन भर गया, मुझे कहा हलीमा दूसरा लेके आओ। फरमाती है घर में जितने बर्तन थे हत्ता कि हमारे सालन के बर्तन वो सारे में पेश करती रही और वो सारे दूध से भर गए। दूध था कि खत्म होने में नहीं आता, खत्म होने में नहीं आता था। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आग चढ़ा दिया, या अली जिंदाबाद। फरमाती है जब नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो मेरा घर सारा नूर से रोशन हो गया। और फरमाती कि फिर ये कैफियत रही सरकार जितने अरसे तक मेरे पास 2 साल तक रहे। फरमाती कि जब जहाँ पे अंधेरा होता था मैं वहाँ पे अपने प्यारे नूर नजर को ले जाती थी, मैं सरकार दो आलम को ले जाती थी, मैं जहाँ पे लेके जाती थी वहाँ पे रोशनी हो जाती थी। फरमाती मुझे कभी घर में चिराग जलाने की हाजत नहीं हुई, मुझे हाजत महसूस नहीं हुई। और जो बस्ती की औरतें हैं वो मुझे कहती थी कि हलीमा चिराग तो रात को सोते वक्त बुझा दिया करते हैं, इतना तो तेल ही नहीं होता, ये तो गरीब कबीला है, तुम्हें कौन सा चिराग ऐसा मिला है कि सारी रात तुम्हारे खेमे में तुम्हारे मकान में रोशनी रहती है, रोशनी की किरणें बाहर निकल के पूरी बस्ती को मनवर कर रही हैं। तो कहती हैं कि ये सिराज मुनीरा वाला चिराग है जिसका नूर कभी खत्म ही नहीं होता, हर आन हर लम्हा बढ़ता है। फरमाती कि पूरी बस्ती में खुशबू आती थी, खुशबुएं आती थी हर मकान से, जिस गली से गुजरते थे खुशबुएं आती थी, बहुत खुशगवार खुशबुएं आती थी। और फरमाती हैं कि बकरियां चराने के लिए मेरे बेटे जाते थे तो पहले तो ये था कि सारा जो है इलाका वो खुश्क हो गया था। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो सारा इलाका सरसब्ज़ शादाब हो गया। और फरमाती हैं एक नए दौर का खुशहाली का आगाज हुआ। मेरे बेटे जाते थे, वो बकरियां चरा के आते तो बकरियों के पेट भरे होते थे। फरमाती हैं कि दूसरी बकरियां भूखी आती थी तो मुझे वो कहती थी बनु साद की औरतें कि जहाँ पे हलीमा के बेटे बकरियां चराते हैं तुम वहाँ क्यों नहीं चराते, वहाँ क्यों नहीं तुम बकरियां चराते। और फरमाती हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को मैं लेकर निकलती थी तो फरमाती हैं कि एक बगली थी मुस्तकिल जो आप पे साया करती थी, आप उसके साये में रहते थे। एक दिन हजरत शीमा आपकी बड़ी बेटी और नबी करीम अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम को लेके चली गई। सैयदा हलीमा अपने से जुदा नहीं करती थी तो वो भी दिखी बड़ी परेशान हो गया और उन्हें दूर से बेटी नजर आई तो उसने वहीं से आवाज दी कि बेटा तुम कहाँ हो, मोहम्मद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटी ने कहा कि अम्मा ये मेरे अरबी भाई हैं और मैं इन्हें लेके गई थी। तो कहने लगी कि इतनी गर्मी है तुमने देखा नहीं कि भाई को धूप लगेगी। तो कहने लगी अम्मी आपको तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ये तो ऐसे बरकतों वाले भाई हैं कि ये जहाँ पे जाते हैं बादल का टुकड़ा इस पे साया करता है। तो सैयदा हलीमा कहती हैं हक़ुन यब्निया, मेरी बेटी क्या ये हकीकत है? तो कहती हैं ली वल्लाह है। फरमाती है कि बिल्कुल मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, मैं जहाँ पे भी गई बादल का टुकड़ा इन पे साया कर रहा था। ये ग़ज़वा हुनैन में नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आई हजरत शीमा, ये शैमा है, मैं शीमा ही कह लेता हूँ ताकि आपको वो ना हो। तो कैदी बन गए, हवाज़िन को शिकस्त हुई, कैदियों में सैयदा शीमा भी थी। तो अब ये था कि मुसलमानों को जिजिया अदा करना पड़ता, या तो इस्लाम कबूल कर लें, इस्लाम कबूल नहीं करते तो जिजिया देना और टैक्स होता था। वो कबीले वाले बड़े परेशान हुए, टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो वो बातों बातों में लोग हजरत शीमा के पास से भी गुजरे और बातों बातों में उन्होंने कहा कि यार इसके सिपा सलार जो है वो मोहम्मद ने ये कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा शीमा ने सुना तो मुतवज्जे हो गई, आपने फरमाया कि क्या बात है, ये तो बताओ कि लश्कर जिसने फतह हासिल की है इसका सरदार कौन है, सिपा सलार कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये शख्सियत हैं जो अल्लाह के नबी हैं, मोहम्मद अपना नाम इसमें ग्रामी बताते हैं, उनका नाम ये है। सैयदा शीमा पाक जो है वो कहने लगी कि मुझे उनके पास लेके चलो। वो सब कहने लगे कि इस औरत का जो है वो अजीब ही दिमाग है, एक औरत क्या करेगी वहां जाके, उनके सामने जो फाते हैं उनके सामने एक औरत, उसने कहा कि आप फिक्र ना करो, पैसे वैसे इकट्ठे ना करो, आप मुझे एक दफा लेके तो चलो, मुझे बात तो करने दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो उसे लेके चले। हजरत शीमा को मदरी दौर था, इस्लाम को गलबा नसीब हो चुका था,
جانصاف صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام پہ ہر وقت جان نچھاور کرتے تھے. تو جب وہ گئی تو دیکھا کہ راستے میں تلواروں کا جال صحابہ کرام نے تن دیا ہے. خیمہ نور تک جانے کے لیے اس کو کوئی عبور کرے گا تو جائے گا. نیزے تن گئے، تلواریں میان سے نکل آئیں. صحابہ کرام مستعد ہو کے کھڑے ہو گئے کہ کون ہے جو ادھر جا رہا ہے. سیدہ شیمہ پاک نے پردہ کیا ہوا تھا، چادر لی ہوئی تھی. تو انہوں نے بھی بڑی شان و شوکت سے، انہیں تو پتا تھا کہ میرا کیا رشتہ ہے اس مقدس ہستی سے، انہوں نے کہا کہ خلو سبیلی، میرے مصطفیٰ کریم کے جانصاف صحابہ میرا راستہ چھوڑ دو. انا اخت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. جو ہی انہوں نے یہ کہا تو پلکوں کی چلمن آنکھوں پہ گر گئی، نظریں جھک گئیں. وہ تلواریں جو خون کی پیسی نظر آتی تھی محبت کا نشان بن کے زمین پہ لگ گئیں. نیزے جھک گئے، صحابہ کرام نے راستہ چھوڑ دیا. سیدہ شیمہ پاک بڑی شان سے چلتی ہوئی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی. آقا دو عالم علیہ السلام سے اپنا تعارف کروایا کہ بھائی مجھے پہچانتے ہو؟ آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ تو عرض کی کہ میں شیمہ ہوں، حلیمہ کی بڑی بیٹی. نبی کریم علیہ السلام سے یہ بھی عرض کیا کہ بھائی آپ نے میری کمر میں ایک دفعہ دانتوں سے کاٹا تھا، وہ نشان ابھی تک میری کمر کے اندر موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو یک دم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا. سیدہ شیمہ پاک کو اس پہ بٹھایا اور اس کے بعد بچپن کی یادیں تازہ ہونے لگیں. سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک ایک بات کا ذکر کیا. کافی دیر بعد جب الوداع کرنے کے لیے سیدہ شیمہ پاک کو لے کے نکلے، بہت سا مال غنیمت آپ کو عطا فرمایا، بہت سے گھوڑے دیے تحفے کے طور پہ، اور خیمے سے باہر نکل کے صحابہ کرام کو مخاطب ہوئے کہ اے میرے غلاموں، میرے صحابہ، یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا میرے آقا آپ کے بارے میں کائنات میں کسی کی مجال ہے کوئی بات ذہن میں آئے؟ سرکار نے جیسے فرما دیا ہم نے تو ایسا سوچا بھی نہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ میری بہن ہے، اور میں نے جو بھی کام کیا ہے آپ لوگوں کے مشورے سے کیا ہے، آپ سے میں نے پوچھ کے کیا ہے. آج میں نے آپ کے بغیر پوچھے، بغیر اجازت کے یہ مال غنیمت اور یہ گھوڑے اپنی بہن کو دیے ہیں. اگر تم اجازت دو گے، خوش ہو گے تو میں یہ دوں گا، ورنہ میں یہ واپس بیت المال میں داخل کر دیتا ہوں. صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں، یا رسول اللہ یہ مال کیا ہے، یہ گھوڑے کیا ہیں، یہ مال غنیمت کیا ہے؟ ہماری تو جانوں کے بھی آپ مالک ہیں، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، ہماری اولاد آپ کے قربان. میرے آقا آپ اشارہ تو کریں ایک دفعہ، پوری کائنات کو ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں. سیدہ شیمہ پاک کو رخصت کیا، قبیلے کے تمام قیدی آپ نے فرمایا چھوڑ دو، تم سب آزاد ہو، جو جہاں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. یہ حضرت شیمہ ہیں، اور یہ بڑی لوری دیتی تھی نبی کریم علیہ السلام کو. یہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس کو کہ ہاذا اخلی لم تلد امي. یہ پیارے پیارے الفاظ ان کے لبوں سے نکلتے تھے. جب شام کا وقت ہوتا تھا نا، بنو سعد کے قبیلے میں چھوٹی سی اس کو نور بستی میں چولہے جلتے تھے. دیہاتوں میں جیسے ہمارے یہاں چولہے جلتے ہیں، دھواں نکلتا ہے، تو گھروں سے دھواں نکلتا تھا. تو تمام چھوٹی بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کو، اپنے اپنے بچوں کو لے کے آ جاتی تھی، اور وہاں پہ بچوں کو اکٹھا بٹھا دیا جاتا تھا. اور پھر سیدہ شیمہ جو ہے، سیدہ شیمہ پاک، یہ کہتی تھی کہ دیکھو بھائیوں کو تم بھی لائی ہو اور بھائی کو میں بھی لے کے آئی ہوں. ایمانداری سے بتانا کہ کوئی میرے حبیب جیسا ہے، کوئی میرے حبیب کے برابر حسن جمال والا ہے. مصطفیٰ جمال مصطفیٰ ملاد مصطفیٰ. ھذا اخ لی لم تلد امی ولیس من نسل ابی و امی. سیدہ شیمہ یہ لوری دیتی تھی کہ ھذا اخ لی، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں. انہیں میری ماں نے جنا نہیں ہے، میری ماں کے بدن سے نہیں پیدا ہو، لیکن ہیں یہ میرے بھائی، یہ میرے عربی بھائی ہیں. یہ نہ میرے باپ کی نسل سے ہیں اور نہ میرے چچا کی نسل سے ہیں، لیکن یہ میرے بھائی ہیں. اور آپ فرماتے ہیں یا ربنا ابقی لنا محمد، یا ربنا ابقی لنا محمد حتی اراہ نافع و امردا. سیدہ پاک فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیارے بھائی کو سدا سلامت رکھ،
ان کو ہمارے لیے لمبی زندگی عطا فرما، ان کو کائنات کا دلہا بنا، اور میں اپنی آنکھوں سے ان کو جوان مرد اور گبرو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اور ثم اراه سیدا مسودا، پھر میں انہیں سردار دیکھوں، اور وہ سردار جس کے ایک اشارے پہ لوگ اپنی جانیں نشاور کر دیں۔ یہ لوریاں سیدہ حلیمہ پاک دیتی تھیں اور کہتی تھی وآتے ہی زیدون آبادا، کہ اس میرے بھائی کو میرے اللہ ایسی عزت عطا فرما کہ جو تا ابد باقی رہے، جو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ پھر 2 سال بعد سیدہ حلیمہ پاک واپس لے آئے نبی کریم علیہ السلام کو۔ اس کے بعد مکہ میں وبا تھی، سیدہ آمنہ پاک نے 2 سال بعد اپنے نور نظر کو دیکھا، خوش ہو گئی، سینے سے لگایا، دل ٹھنڈا ہو گیا۔ سیدہ حلیمہ پاک نے کہا کہ سیدہ اگر آپ فرمائیں تو میں صاحبزادے کو دوبارہ لے جاؤں، مدت تو 2 سال کی ختم ہو گئی ہے، دودھ میں پلا چکی ہوں، لیکن مکے میں وبا ہے۔ فرماتی ہے ایک بہانہ ہی تھا، میں تو چاہتی تھی میرے نور نظر میرے پاس رہیں۔ سیدہ نے اجازت دے دی، میں آپ کو دوبارہ لے آئی، اور پھر فرماتی کہ ایک دن آپ کھیلنے گئے ہوئے تھے اور آپ کی نشو و نما بھی، فرماتی ہیں کہ اور بچوں کی نسبت آپ کی نشو و نما زیادہ تھی۔ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام جب 2 مہینے کے ہوئے تو اس وقت آپ گھٹنوں کے بل ہر جگہ جا سکتے تھے، ہر جگہ چل پھر سکتے، صرف 2 ماہ کے تھے۔ جب 3 ماہ کے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ جب آپ 4 مہینے کے ہوئے تو آپ نے دیوار پکڑ کے چلنا شروع کر دیا۔ جب 5 مہینے کے ہوئے فرماتی ہیں کہ اپنے قدموں پہ دوڑے پھرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جب آپ 9 مہینے کے ہوئے نبی کریم علیہ السلام تو آپ نے بچوں کے ساتھ تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ رفتار تھی آپ کی نشو و نما کی۔ فرماتی ہیں کہ میرے بچے بھاگے آئے کہ اماں ہمارے عربی بھائی کو 2 آدمی آئے ہیں اور انہوں نے لٹا کے اور ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ فرماتی کہ میرا شوہر حارث بھی اور میں بھی بڑے دوڑ گئے۔ ہم وہاں پہ پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام آرام سے کھڑے ہیں پرسکون۔ ہم نے جا کے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں یہاں پہ کھیل رہا تھا صحرا میں، مجھے 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے سلام کیا، سفید لباس میں ملبوس، بہت حسین و جمیل خوبصورت، اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ ان کو پکڑو اور ان کو ایک پورے بڑے جوان آدمی کے ساتھ تولو۔ فرماتے ہیں مجھے تولا گیا تو میرا وزن زیادہ تھا، پھر 2 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا، میرا وزن زیادہ نکلا، پھر 10 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا، میرا وزن زیادہ نکلا۔ تو اس نے پہلے والے نے کہا، جس نے کہا تھا تو اس نے کہا کہ اگر تمام کائنات کو ملا کے بھی ان کے برابر تولو گے ان کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا، ان کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے لٹایا اور میرے سینہ اقدس کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا اور میرے دل کو نکال کے تشت میں وہ پانی تھا اس کے اندر دھویا اور دوبارہ رکھ کے اور جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسے ہاتھ پھیرا تو میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا دل اقدس باہر نکلا، فرشتے نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ آج سوچئے ڈاکٹر چودھری اکرام صاحب موجود ہیں اور بھی ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ، آپ سب بھی پڑھے لکھے ہیں، کہ جب کسی شخص کا دل اگر نکال دیا جائے تو کیا انسان زندہ بچتا ہے؟ دل اس کا علیحدہ کر دیا جائے زندہ نہیں بچتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ معراج میں سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس وقت بھی شک صدر کیا گیا، قلب انور کو پھر انوار الہیہ سے بھر دیا گیا، دھویا گیا، انوار الہیہ سے بھر دیا گیا۔ غزوہ احد میں آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس سے پتھر لگا اور آپ کا دانت مبارک سے خون نکلا، اور وہ خون جس وقت نکلا تو رب کائنات کی غیرت کو جوش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل میرے حبیب کا یہ خون کا قطرہ ان بدبختوں نے میرے حبیب کو زخم پہنچائی ہے، زخم پہنچایا ہے، یہ قطرہ اس کو سنبھالو، اگر یہ زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین پر سبزہ نہیں ہوگا۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، رب کائنات نے مجھے حکم دیا، میں وہاں سے پوری قوت کے ساتھ اڑا، 600 پر میں نے اپنے کھول دیے اور پوری قوت میں لگا کے وہاں سے اڑا، چہرے اقدس پہ پتھر لگ چکا تھا، خون مقدس نکل چکا تھا، قطرہ آپ کے لب مبارک سے جدا ہو کے زمین کی طرف روانہ ہو چکا تھا، تو رب کائنات نے مجھے حکم دیا کہ میرے حبیب کے اس خون کے قطرے کو زمین پر نہ گرنے دینا۔
جبریل کہتے ہیں کہ میں فوری طور پہ پوری قوت سے زمین پہ آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ خون کا مقدس قطرہ زمین پہ گرے میں نے اس کو اپنے پروں پہ لیا اور فضا میں اچھال دیا۔ آپ دیکھیں کہ ادھر سینہ اقدس پورا چیر دیا گیا، دل باہر نکلا لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ ادھر پتھر لگا ہے تو خون مقدس جاری ہو گیا۔ علماء کرام نے اس کو بڑی طویل بحثیں کی ہیں، صوفیہ کرام نے اس کو بہت لکھا ہے، مفسرین نے بہت لکھا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو مبارک ہستی ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سی ڈائمنشنز ہیں، اتنی ہیں کہ ہم اس کے بارے میں انسان کوئی سوچ نہیں سکا۔ فرمایا کہ میری حقیقت ابوبکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں جان سکا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ تو جس وقت آپ یہ دیکھیں یہ حیات النبی کی سب سے بڑی دلیل ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حیات تھی کہ جب قلب اقدس باہر نکل گیا پھر بھی زندہ ہے، سانس چل رہا ہے، نفس اپنی جگہ پہ، حواس اپنی جگہ پہ، خوف زدہ نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، زندگی کامل اکمل موجود ہے۔ تو آج مزار اقدس میں سرکار دو عالم علیہ السلام اسی طرح حیات ہیں جس طرح سرکار حیات ظاہر ہے، اور اللہ نے فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے میرے حبیب بہتر ہوگا۔ ہر لمحہ آپ ترقی کرتے رہیں گے، پہلے والا لمحہ پیچھے رہے گا، اگلے والا لمحہ آپ کو رب کے اور قریب کرے گا۔ ادھر تو خون نکلا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کا جو خون نہیں نکلا، تکلیف نہیں ہوئی اور زندگی قائم رہی، تو یہ حالت نوری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حالت نوری کا غلبہ تھا اس وقت، اور جب وہ خون نکلا ہے تو حالت بشری کا آپ پہ غلبہ تھا، حالت بشری کا ظہور ہوا، وہی احکام مرتب ہوئے۔ اور ادھر چونکہ حالت نوری کا غلبہ تھا تو حالت نور کے احکام مرتب ہوئے، نہ خون نکلا، نہ تکلیف ہوئی، نہ زندگی ہوئی۔ جی تو یہ اہم بات تھی۔ اچھا، اس کے بعد سیدہ حلیمہ پاک فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جس وقت تشریف لائے اور میں آپ کو لے کے چلتی تھی، فرماتی ہیں جو درخت راستے میں آتا تھا وہ میرے پیارے بیٹے کو سلام کرتا، سلام عرض کرتا، پتھروں سے سلام کی آوازیں آتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جس وادی میں ہم لے کے جاتے ساری وادی سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، بادل کا ٹکڑا آ کے آپ کے سر ہمیشہ سایہ فگن رہتا تھا، سایہ پناہ رہتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو کچھ عرصے بعد واپس لے آئیں، چھوڑ کے چلی گئیں، اپنے گھر میں آپ رہنے لگے۔ سیدہ پاک نے تیاری کی کہ میں مدینہ جاؤں، نبی کریم علیہ السلام کی ننیال، اور مقصد یہ تھا کہ سیدنا عبداللہ جن کا وصال ہو گیا تھا، مدینہ میں ان کا مزار تھا، اس کی بھی میں زیارت کروں۔ یہ ننیال والا واقعہ بھی بڑا مزیدار ہے عبدالخالق صاحب پیر صاحب، کہ نبی کریم علیہ السلام کی ننیال مدینہ میں نہیں تھی، یہ عام کتابوں میں لکھا ہے عام طور پہ۔ قبلہ چشتی صاحب یہ بنو زہرہ تو مکہ میں رہتے تھے، تو ننیال تو مکہ کے اندر تھی، مدینہ میں تو نہیں تھی۔ تو دراصل حضرت ہاشم جو تھے نبی کریم علیہ السلام کے پردادا حضرت عبد المطلب کے والد گرامی، وہ چونکہ شارع شام کی گزرتی تھی اور ان کے قافلے جاتے تھے، تو مکہ میں قیام ہوا ایک سردار کے گھر، اور وہاں پہ انہوں نے آپ کو اپنی بیٹی دے دی سلمہ سلام اللہ علیہ، ان سے آپ کا نکاح ہوا۔ واپس آئے تو بیمار ہوئے، وہیں پہ آپ کا وصال ہو گیا۔ تو وہ لوگ بھی اتنا پیار کرتے تھے، وہ خاندان بھی، اور یہ بنو ہاشم نے بھی اپنی کوئی رشتہ داری چھوڑی نہیں، لہٰذا یہ کہتے تھے ہماری ننیال وہی ہے، اسی کو اپنی ننیال کہتے تھے۔ دراصل آپ کی ننیال تو بنو زہرہ میں تھی، وہاں پہ مناف زہری جو تھے وہ تو مکہ میں رہتے تھے۔ یہ ایک بات تھی قابل توجہ۔ اچھا، واپسی پہ آئی تو ابو مقام پر اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا، آپ کا وصال ہوا، وہیں بھی آپ کو دفن کر دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام جس وقت آپ کا وصال ہوا تو آپ کے سینہ اقدس پہ لیٹے ہیں، آپ نبی کریم علیہ السلام کو بڑی محبت اور پیار سے دیکھ بھی رہی ہیں، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال ہے۔ سید آمنہ چونکہ پہلی اولاد تھی نبی کریم علیہ السلام، 20 سال کی عمر ہے، آپ کا وصال ہو رہا ہے، تو سرکار کو سینے پہ لٹاتی ہیں، بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہیں، کبھی چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہیں اور پیار کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، یہ بڑی عظمتوں والا ہوگا، اور ہر نئے چیز نے پرانی ہونا ہے، ہر جدید نے قدیم ہونا ہے، ہر آنے والے نے جانا ہے، ہر زندہ نے مر جانا ہے۔ میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میرا نام میرے بیٹے کی وجہ سے قیامت تک زندہ رہے گا۔
قیامت تک میرا نام میرے بیٹے کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ آپ دیکھیں 6 سال آپ کی عمر ہے، کیا یتیمی میں انسان کے سر پہ گزرتی ہے۔ اس کیفیت میں سرکار اپنے آنسو پوچھ کے کھڑے ہو گئے صبر کا پہاڑ بن کے، اور سیدہ ام ایمن نے پیار کیا، سیدہ پاک کو وہاں پہ دفنایا اور آپ مکہ میں آ گئی۔ سیدنا عبد المطلب کی کفالت میں آپ آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے بہت زیادہ آپ کو پیار سے رکھا۔ خانہ کعبہ میں عبد المطلب کے لیے مسند لگائی جاتی تھی، کیونکہ سردار تھے مکہ کے، تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ وہاں پہ مسند آپ کی لگائی جاتی تھی، اس پہ آپ تشریف فرما ہوتے تھے، باقی سب لوگ حسین حرم میں بیٹھتے تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی اس مسند پہ بیٹھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام 6-7 سال آپ کی عمر مبارک ہے، جب بھی حسین حرم میں جاتے تو فوری طور پہ آپ وہاں مسند پہ جاتے اور مسند پہ جا کے بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا اور حاضرین کہتے کہ بیٹا نیچے اترو، یہ دادا کی مسند ہے، تو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ دعونی ابنی کہ میرے بیٹے کو نہ روکو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، فواللہ ان لہو شان عظیمہ، یقین کرو، کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، یہ تو بڑی شانوں والا بیٹا ہے، اس کو میری مسند پہ بیٹھنے سے نہ روکو۔ سیدنا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، آپ سیدنا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ حضرت ابو طالب نے اتنے پیار سے آپ کو پالا پوسا، اتنی محبت سے آپ کی پرورش کی، اتنا پیار دیا، اتنی شفقت دی کہ کوئی دے نہیں سکتا۔ آپ کی زوجہ محترمہ بہت ہی پیار کرتی تھی۔ سیدنا ابو طالب کی زوجہ محترمہ نبی کریم علیہ السلام سے بڑا پیار کرتی تھی۔ 9 بچے تھے آپ کے، تو کوئی چیز اگر آتی تھی تو اس کے وہ 9 حصے کرتی تھی۔ 8 ان کے بچے، 9 نبی کریم علیہ السلام، تو وہ سب بچوں میں تقسیم کر دیتی تھی، چیز کے 9 حصے کر کے تقسیم کر دیتی تھی، ایک حصہ بچا لیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آواز دیتی تھی اور کہتی ہیں بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے محمد، سرکار جاتے حاضر ہوتے، فرماتی ادھر آؤ بیٹا، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، میری گود میں لیٹ جاؤ، آپ کو اپنی گود میں لٹاتی، اور اس کے بعد وہ چیز کا جو حصہ بچا ہوتا تھا وہ اٹھا کے آپ کے منہ کے اندر ڈال دیتی تھی۔ سرکار فرماتے ہیں ماں میں تو اپنا حصہ لے چکی ہوں، فرماتی ہیں بیٹا وہ حصہ دیا ہے میں نے علی کی ماں بن کے، اور یہ میں دے رہی ہوں تیری ماں آمنہ بن کے۔ یہ میں دے رہی ہوں تیری ماں آمنہ بن کے۔ اس محبت سے پالا۔ جب ان کا وصال ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کمال احسان فرمایا، کفن کے لیے اپنی قمیض عطا فرمائی۔ ان کی جب قبر تیار ہو گئی، سرکار دو عالم علیہ السلام قبر کے اندر تشریف فرما ہوئے، قبر کے اندر جا کے آپ لیٹ گئے اور قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ جی وہ کہتے ہیں نا کہ حشر تک لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے، تا حشر چشمے نور کے جل فرما ہوگی جج طلعت رسول اللہ کی۔ کہ میرے آگے جو قبر میں جلوہ فرما ہوتے ہیں تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور یہ وہ نور ہے کہ جو قبر کو ایک دفعہ روشن کر دے تو پھر قیامت تک وہ روشن ہی رہتی ہے۔ سرکار وہاں سے تشریف لے بھی جائیں لیکن یہ نور ہمیشہ قائم دائم رہتا ہے۔ پھر دعا کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے، اور میرے وسیلے سے اپنے حبیب کا وسیلہ قبول فرما، میری ماں کے درجات بلند فرما۔ حضرات محترم ایک حدیث بس پیش کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹنا چاہوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا گیا میرے صحابہ، یہ حدیث پچھلے سال ڈاکٹر ابراہیم صاحب نے مجھ سے پوچھی تھی، رہ گئی تھی تو میں وہ چاہتا ہوں کہ اس کو میں بیان کر دوں۔ فرمایا کہ ممبر کے پاس حاضر ہو جاؤ، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ فرماتے ہیں کہ جب خطبہ ختم ہو گیا تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے میں عربی متن چھوڑ رہا ہوں، میں صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں، میں نے 1-2 باتیں اس کے کرنی ہیں انشاءاللہ تعالی، کہ ہم نے پہلے تو ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے قدم مبارک رکھا اور آمین کہا ہو۔
اور آپ نے آمین فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، اس میں بشمار حکمتیں مصلحتیں ہیں، لیکن آمین تو آپ نے کہی، کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آتا، نہ دعا سنائی دی ہے، نہ کوئی دعا کرنے والا نظر آتا۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جبریل میرے پاس آئے ہیں، جبریل میرے پاس آئے ہیں، اور جبریل نے میری خدمت میں آ کے عرض کیا ہے کہ میرے آقا میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین ارشاد فرما دیں، میں دعا کروں گا آپ آمین کہہ دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جبریل نے پہلی دعا یہ کی کہ جس شخص کو دونوں والدین زندہ ملے، یا والد یا والدہ ایک ملے، اور پھر ان کی خدمت کر